تمام ایکشنز میں جو ٹیررسٹ ہیں جو اسیسنیٹ ہوئے، مرڈر ہوئے، جو ہمارے پہ اٹیک کرتے رہے ہیں، جو اس ایکشنز میں جن کا ایلیمینیشن ہوئی، ان کی تعداد جو ہے وہ 730 سے اوپر ہے۔ اوور آل جو سویلین اور جو لا انفورسمنٹ کی کیجولٹیز ہوئی ہیں وہ اراؤنڈ 400 ہیں، جس میں سے 200 کے قریب جو ہیں وہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہیں جو اس اسکمشز اور وارز میں اور اٹیکس میں جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ اس سال اوور آل جو پچھلے 3 مہینوں میں ٹرینڈ ہے کیجولٹیز کا اور ٹیررسٹ انسیڈنٹس کا، وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ لاسٹ ایئر اگر آپ 2024 کے اگست، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر کو دیکھیں تو اس میں وہ گراف اوپر کی طرف جا رہا تھا، اور میجر انسیڈنٹس جس میں ڈیتھ ہوئی یا کیجولٹیز ہوئیں وہ بہت زیادہ تھے۔ اس سال پچھلے 3 مہینے سے الحمدللہ تمام ہمارے اداروں کی کامیاب کارروائیوں کی وجہ سے وہ ٹرینڈ جو ہے وہ نیچے کی طرف سے جا رہا ہے۔ حکومت بلوچستان کا ایک بہت بڑا جو اقدام اس سال کا بڑا کامیاب اقدام رہا ہے، وہ ایک ادارے کا قیام ہے جس کا نام ہے پفٹیک، پروونشل انٹیلیجنس فیوژن اینڈ تھریٹ اسیسمنٹ سینٹر۔ وہ ہمارا الحمدللہ پچھلے دسمبر کے مہینے سے فلی فنکشنل ہے، اور اب اس کو ہم ہر ضلع کے اندر اس کے ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر بھی جو انٹیلیجنس ایجنسیز کا فیوژن ہے اس کو بنانے کے لیے جا رہے ہیں، اور ہماری امید ہے کہ بائی مارچ ہمارا تمام انٹیلیجنس کا اور تمام ہمارے ایکشنز جو ہیں وہ کوآرڈینیٹڈ ہوں گے۔ ایک اور بہت بڑا اعلان جو بھی چیف منسٹر صاحب نے ریسنٹلی کیا ہے وہ یہ ہے کہ پورا صوبہ اب 100% پولیسنگ ایریا ہے، اے ایریا ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے، کوئی کراس انٹیلیجنس یا کراس جورسڈکشنل جو پرابلمز ہماری تھیں وہ نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیٹینشن سینٹرز کا قیام ہو چکا ہوا ہے، اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے اندر جو 2 امینڈمنٹس ہیں وہ کی جا چکی ہوئی ہیں، اور اگلے 2 مہینے میں ہم فیس لیس کورٹس جو ہے پہلی دفعہ پاکستان میں ان کو بھی لانچ کرنے جا رہے ہیں، اور 2 مہینے میں لانچ ہم کر دیں گے۔ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ایک بہت بڑا آپریشن کیا، اور اس آپریشن کے اندر انہوں نے ایک ٹیررسٹ کو پکڑا۔ اس ٹیررسٹ کے بارے میں ڈی اے جی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ سارا آپریشن اور اس کی ساری ڈیٹیلز آپ کو بتائیں گے، لیکن انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ اس جو ٹیررسٹ تھا وہ سرکار کی تنخواہ بھی لیتا رہا، اسلام آباد سے بھی اس نے تعلیم حاصل کی، لاہور سے بھی اس نے تعلیم حاصل کی، لیکن انفارچونیٹلی وہ جو ٹیررسٹ ہیں اور بی این ایم اور بی ایل اے کے ہتھے چڑھا، اور ان کے ساتھ مل کے وہ اسٹیٹ کے خلاف کارروائیوں میں انوالو رہا۔ اس کی ڈیٹیلز سر آپ کو ابھی بتائیں گے۔ بہت شکریہ۔ اس میں پنجگور میں ایک ہمارا آپریشن ہوا جس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور ڈسٹرکٹ پولیس کا بہت بڑا رول ہے اس کے اندر، اور سی ٹی ڈی کے ساتھ، جس میں ایک شخص پکڑا گیا جس کا نام ساجد احمد ایلیس، اس کا جو کور نیم ہے شاویز ہے، سن آف احمد۔ ہی از ریزیڈنٹ آف تربت۔ جیسے سر نے کہا کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہالپور سے اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے اس نے بیسیکلی اپنا ماسٹرز کیا سوشیولوجی کے اندر۔ اس کے بعد زبیدہ جلال گورنمنٹ جو کالج ہے وہاں پہ 3 سال کانٹریکٹ پہ رہا، اس کے بعد یونیورسٹی آف تربت میں پڑھاتا رہا۔ وین ہی واز اپریہینڈیڈ، تو اس سے جو چیزیں اس کے ساتھ گاڑی میں ریکور ہوئیں اس میں RPG اور اس کے ساتھ 5 راکٹس ہیں، 2 M16 رائفلز ہیں، ان کے ساتھ 23 میگزینز ہیں اور 800 کے قریب راؤنڈز ہیں، 20 ہینڈ گرینیڈز ہیں اور 22 فیوزز ہیں اس کے ساتھ، 30 ڈیمولیشن چارجز جس کو ہم ایکسپلوسیوز کہتے ہیں، C4 کی پوری سلیبز وہ اس کے ساتھ ریکور ہوئی، ایک SP جیکٹ ریکور ہوئی، اس کے ریموٹ کنٹرول ریکور ہوئے، اس کے ساتھ 13 UBGL کے راؤنڈز ریکور ہوئے، کمپس ریکور ہوئی، ہیلمٹس ریکور ہوئے، اور 30 فٹ کے قریب ڈیٹونیٹنگ کارڈ ریکور اس سے ہوئی جو اس کی گاڑی میں تھی، جس کو یہ لے کے پنجگور سے تربت کی طرف لے کے جا رہا تھا۔ ہی ہیز بین انوالوڈ ود BLF اور BLA کے ساتھ یہ رہا، اور ان کا جو شیئرنگ نیٹ ورک ہے اس کو مزید یہ کرتا رہا، جس میں اس میں تربت میں ڈفرینٹ مقامات کی ریکی شامل ہے، گوگل ارتھ کے اوپر مارک کر کے ہمارے ایک پڑوسی ملک میں موجود جو ان کا دوستین نامی ایک کمانڈر ہے اس کے ساتھ اس نے شیئر کی، جو اس کی چیزوں سے فورنزک سے ریکور بھی ہوئی ہیں، جس میں CTD کمپلیکس تربت شامل ہے، جس میں ایئرپورٹ تربت کو آنے جانے والے راستے شامل ہیں، جس میں انڈر کنسٹرکشن جو ہائی کورٹ ہے وہاں پر وہ شامل ہے، جو FC اور دوسرے لا انفورسمنٹ کے لوگ جو وہاں کام کرتے ہیں ان کی ریکی شامل ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کا جو انٹرسٹنگ چیز بارہا ہم آپ سے ذکر کرتے آ رہے ہیں، اور یہ فیکٹ ہر انٹروگیشن کے ساتھ، کیونکہ اس کے ساتھ میں آپ کو 3 بچوں کا اور بھی بتاؤں گا آج، ایک چیز پرومیننٹلی جو سامنے آ رہی ہے وہ BYC کا رول ہے، کہ ہر وہ بندہ یا بچہ یا جو فیسیلیٹیٹر اس وقت کر رہا ہے، یا جس کو یہ شہری نیٹ ورک یا انٹیلیجنس نیٹ ورک یا ذریعہ یا باقی یہ سب کچھ کہتے ہیں، اس کا کہیں نہ کہیں سے لنک BYC کے ساتھ ضرور ہے۔
साजिद अहमद भी BYC के साथ रहा और BYC की जो लीडरशिप है थी या है उनके साथ वो मुसलसल राब्ते में रहा और उनके चीज़ें उनके साथ ना सिर्फ शेयर की बल्कि उनके लिए जो सबवर्सिव लिटरेचर था उसको लिखने में भी शामिल रहा, उसको अपनी जो डिफरेंट सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं उसके ऊपर भी चढ़ाता रहा और रिक्रूटमेंट भी करता रहा। इसके उसके ऊपर मोटिवेशन के ऊपर हमें जो बलाच नामी एक शख्स है वो BYC में शामिल हुआ, जलाल है वो BYC में शामिल हुआ, इसके अलावा हमल है वो BYC में शामिल हुआ और हमल बाद में BLA उसने प्रॉपरली ज्वाइन भी कर ली कि वो BLA के अंदर चला गया और ये उसके साथ राब्ते में रहा। उसके साथ मिलके ये दोस्तैन से मिलने के लिए हमारे पड़ोसी मुल्क में भी गया डिफरेंट रूट्स यूज़ करके। और दूसरी चीज़ जो अभी तक सामने आई है जो इनके मोबाइल के फॉरेंसिक से और बाकी चीज़ों से मिली है वो जो हमारा स्मगलिंग का संवाद गाड़ियाँ आ रही होती हैं या बाकी उसमें भी काफ़ी सारा सामान है जो इसके साथ आया। इवन टू द एक्सटेंट कुछ चीज़ें शायद मैं आपको डिटेल में ना बता सकूं, बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, बहुत सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट जिसमें नाइट विजन शामिल हैं और इस तरह की दूसरी चीज़ें शामिल हैं वो भी उसी ज़मियात के थ्रू ही यहाँ पे लाई गई और फिर वो डिफरेंट जो इनके लोग थे उनको दिया गया। और इनकी जो अपनी रिश्तेदार हैं, भाभी हैं, शी हैज़ ऑल्सो बीन पार्ट ऑफ BYC और उनको साथ बिठा कर उनको लेकर उनके मतलब अभी तफ्तीश और इंक्वायरी हम कर रहे हैं। उनके नाम पर फिर घर भी लिया गया, वहाँ पे ये चीज़ें डंप भी की जाती रहीं और डंप करके आगे लेके जाती रहीं। जो बताने का इसमें बेसिक पर्पज़ है वो ये हम ये देखें कि पढ़े लिखे लोग जो इसी तरीके से गवर्नमेंट के पे रोल पे भी रहे, गवर्नमेंट ने उनको फाइनेंस भी किया और वो चीज़ों को किया, उनको सबवर्ट करके और उसके थ्रू फिर ये टीचर्स का हमने पहले प्रोफेसर साहब का देखा और अभी इनको देख रहे हैं। इसके बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे इनोसेंट माइंड्स जिनको हम कहें, जिनका बेसिकली अभी तक इतनी सेंस नहीं होती कि हमने क्या करना, उनको रिक्रूट करके फर्स्ट BYC बसाक में उस तरीके से लेकर आना, उनको उनकी ब्रेन वॉशिंग करना और उसके बाद उनको फिर तंजीम में प्रॉपरली इंडक्ट करना और इंडक्ट करके शहरी नेटवर्क जो है जिसको ये शहरी नेटवर्क कहते हैं उसके थ्रू ये बाकी चीज़ें आगे लेके चलते रहे। ये तो हमारा बात हो गई साजिद की। इसके अलावा हमने 3 लोग और CTD ने गिरफ़्तार किए रिसेंटली जो अभी हम जिन पे FIR भी हम कर रहे हैं। एक बच्चा है सरफराज, खारान का रहने वाला है। वो ही वाज टास्क्ड के पुलिस की रैकी करे जब हमारे कासिम शहीद हुए और उसके बाद जो पुलिस की पोलियो की ड्यूटीज़ चल रही हैं उसको वो रैकी करे और रैकी करके बाकी शामिल करे। ही इज़ जस्ट 18 ईयर्स ऑफ एज, 18 साल का वो बच्चा है और उसको भी पहले BYC में शामिल किया गया। BYC के साथ जो धरने और जो बाकी रोड ब्लॉक्स और जो चल रहा था उसमें उसको किया गया, वहाँ से वो पिक हुआ और उसको इंडक्ट करने वाला जो लड़का है वो जहाँज़ेब है। जहाँज़ेब वो भी हमारी अभी कस्टडी में आ गया हुआ है, उसका एलियस मेहरबान है। जहाँज़ेब ने इसको इंडक्ट किया। जहाँज़ेब इन इटसेल्फ 20 साल का लड़का है। जहाँज़ेब न सिर्फ रैकीज़ में इन्वॉल्व रहा बल्कि ट्रांसपोर्टेशन में, जिसमें वो एक दफ़ा 6 लाख रुपए एक्सटॉर्शन के पैसे उसने क्वेटा से लेकर पहुंचाए, एक दफ़ा 10 लाख रुपए पहुंचाए, मेडिसिन लेके उसने पहुंचाई और जहाँज़ेब बिसाक का बेसिकली मेंबर रहा, बिसाक बसीमा का सदर भी रहा। अभी इस वक्त वो बिसाक बरूरी सर्कल जो है हमारा क्वेटा का उसका मेंबर है, उसके साथ चल रहा था। और बिसाक के स्टडी सर्कल्स जो बेसिक चीज़ बताने वाली आपको है। और जहाँज़ेब ने वो मैं जहाँज़ेब ने फिर एक और बच्चे को भी इंडक्ट किया, बेज़न को, वो भी 18 साल का बच्चा है। बेज़न का भाई शफकत दियार खटकुचा में जब अटैक हुआ था लेविस की उसके ऊपर और उसके बाद FC और बाकी जो हमारे इदारे उनके साथ फायरिंग हुई तो उसमें उसकी डेथ हुई थी, मारा गया था। बेज़न उसका भाई है, उसके भाई से उनको क्यों तुम्हारे भाई ने कुर्बानी दी और सब कुछ हुआ, उसको उन्होंने इंडक्ट किया। इंडक्ट करके उनके ज़िम्मे यही काम लगा कि आपने सिर्फ देखना है कि कौन कौन से लोग आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, जा रहे हैं। BYC पे फर्स्ट इंडक्ट हुआ, BYC से BLA में गया और जितनी भी बच्चों की रैकी थी यहाँ आना जाना और
جہاں جہاں لا انفورسمنٹ کی موومنٹ ہے. بیزن بھی بیسیکلی بسیما سائڈ کا رہنے والا ہے بٹ ابھی کوئٹہ کے اندر تھا. جہاں زیب بھی ابھی اسی سائڈ کا ہے مگر ابھی کوئٹہ کے اندر تھا. اور یہ سارے وہ لوگ ہیں, بچے ہیں جن کو سبورٹ کر کے, جن کے مائنڈس کو یوز کر کے ان کو دوسری طرف لے جایا گیا اور ان کے ذمہ یہ چھوٹے چھوٹے کام لگائے گئے. جو بتانے کا بیسک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ دیکھیں جو فتنہ ہندوستان ہے یا جو باقی یہ لوگ کہتے ہیں جی بچوں کو ہم انڈکٹ نہیں کرتے, بچوں کو عورتوں کو ہم یوز نہیں کرتے, ہماری یہ پالیسی نہیں ہے. بٹ پے در پہ پچھلی پریس کانفرنس میں بھی آپ سے یہی بات ہوئی, آج بھی ہم اس کو ایویڈنس کے ساتھ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ بی وائی سی کے پلیٹ فارمس پہ کیا اور بی وائی سے پھر انڈکٹ ہو کر ان بچوں کے تھرو یوز کر کے یہ آگے لے کے چل رہے ہیں. ہمیں ریسنٹلی ایک چیز کا اسی انویسٹیگیشن میں, انٹیروگیشن میں ابھی جو چیز انکوائری میں ابھی سامنے آ رہی ہے کہ ایک پراپر نیٹ ورک یہاں پہ چلایا جا رہا ہے جو کہ کم عمر بچوں پہ منحصر ہے, کیونکہ ان کو اتنی چیکنگ نہیں ہوتی, چیزیں نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں بچے ہیں جا رہے ہیں اسکولز میں, کالجز میں, ان کے تھرو یہ ٹرانسپورٹیشن پیسے کے ایکسٹارشن کا جو پیسہ ہے وہ پیسے کے تھرو بھی گورنمنٹ کا, آئی جی صاحب کا ڈائریکشنز جو ہمیں یہ بتانے کا اور کرنے کا یہ ہے کہ ان کے پیرنٹس کو ہم ضرور بلائیں, ان کی نالج میں ہم یہ چیزیں لے کر آئیں کہ یہ آپ کے بچے اس طرف لے کے جا رہے ہیں. اور جیسے ابھی اے سی ایس صاحب نے کہا کہ جو 88 امینڈمنٹ ہوئی اس میں ریہیب سینٹر کوئٹہ کے اندر بنایا جا رہا ہے, کوئٹہ اور تربت کے اندر انٹرنمنٹ اینڈ ریہیبلیٹیشن سینٹر. پھر ان بچوں کو ہم ادھر لے کے جائیں تاکہ ان کی ریہیبلیٹیشن ہو سکے, کہ ہم یہ چیک کر سکیں کہ یہ کتنے سبورٹڈ مائنڈ ہے, اور ان کو ڈائلاگ کر کے ان کی سائیکلوجیکل ٹریٹمنٹ کر کے, ان سے بات چیت کر کے, ان کے پیرنٹس کے ساتھ ملا کر, یہ سوسائٹی کے جو نوٹیبلز ہیں ان کے ساتھ ملا کر پھر ہم ان کو ایک بہتر شہری کے طور پر, ایک ذمہ دار شہری کے طور پر لے کے چلیں اور ہم اس کو آگے چلیں. جو اس میں جہاں زیب ہے, جہاں زیب کا جو نوشکی اور خاران والی سائٹ پر ایک دو روڈ بلاکس ہیں اس میں بھی انوالو رہا ہے, جس میں اس نے شرکت کی, اور بی وائی سی کی, اور مسنگ پرسنس سو کال جس کی ہم بات کرتے ہیں ان کے دھرنوں میں, ان کی چیزوں میں پراپر آرگنائزڈ کر کے کہ کس کس کو ہم نے لے کر آنا ہے, سوشل میڈیا پہ کیا چیزیں چلانی ہیں, اور ان کو لے کے آگے ہی چلتے ہیں. اس کو آگے لے کے ضرور ہم چل رہے ہیں, اور جو اس میں اپڈیٹ ہوتی رہے گی تو انشاءاللہ آپ کو ضرور بتائیں گے. یہ ہمارا ریڈ نوٹس سیل جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو چکا ہوا ہے, جس پہ پروسیکیوٹر جنرل بھی ہیں, سی ٹی ڈی والے بھی ہیں, ہوم ڈپارٹمنٹ بھی ہے. ریڈ نوٹس سیل نے لسٹس بھی بنوا لی ہیں. 100 سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جو پاکستان سے باہر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف سازشیں بھی کر رہے ہیں, پاکستان میں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کر رہے ہیں, اسپانسر کر رہے ہیں, لابی کر رہے ہیں, پروپیگنڈا کر رہے ہیں. ان کی لسٹیں بن چکی ہوئی ہیں. اس کو انٹرپول کو دینے کے لیے ضروری ہے کہ عدالت کا ایک آرڈر ضرور ہو. یہ نہیں ہے کہ حکومت کسی بھی بندے کا نام نہیں دے سکتی. حکومت نے اگر کسی کا ریڈ نوٹس نکالنا ہے تو پہلے عدالت میں جائے گی, چلان جمع کرائے گی, عدالت اس کے اوپر اس کو پی او ڈکلیئر کرے گی, اس کے بعد ہم منسٹری آف انٹیریئر کے تھرو ان کو لے کے جائیں گے. 100 سے زائد بندوں کی لسٹیں تیار ہیں اور اس کے اوپر آپ کو بہت زیادہ کارروائی آئے گی. ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی کو, خصوصی طور پہ چیف منسٹر صاحب نے اسپیشلی ان سب کو, جو لاسٹ سٹی اور ہارڈن اسٹیٹ کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں سب کو اپریشیٹ کیا ہے. اور اسی وجہ سے سی ٹی ڈی کو مزید انفورس کرنے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی حکومت مزید فنڈز کا بھی ارینج کر رہی ہے, فورٹیفیکیشن آف تھاناز کے لیے ارینج کر رہی ہے, نئی ایس این ایز بنائی جا رہی ہیں, اور اے ٹی ایف کی فورس کو بھی مزید امپاور کرنے کے لیے پوسٹیں جو ہیں وہ آپ اسی مہینے میں انشاءاللہ اپروو